اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ آج ہم ایک اور قرآن پاک کا واقعہ سنتے ہیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مشہور واقعے کا بیان فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عیسائیوں کے ساتھ ایک مباہلہ کا دن طے ہوا تھا۔ اصل نجران یمران کے نصرانیوں نے اپنا ایک وفد مدینہ المنورہ پہنچا۔ یہ 14 آدمی تھے۔ یہ سب کے سب نجران کے بڑے اشراف، بڑے بڑے لوگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور ان کے 3 بڑے شخص تھے۔ ان میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ، یہ ان کا پوپ تھا۔ نمبر 2 وہیب، یہ ان کا سردار تھا۔ اور عبد المسیح، یہ ان کا سردار اعظم تھا جو نائب تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور عمدہ لباس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد عصر کے بعد مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور اپنا قبلہ کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر ابو حارثہ جو ان کا پوپ تھا، یہ اور ایک اور شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے کے اندر ان کا استقبال فرمایا، ان سے گفتگو فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، تم اسلام قبول کر لو۔ تو ابو حارثہ نے کہا، ہم لوگ پہلے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا، ہم تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں غلط بولتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ان سے پوچھا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ کہتا، آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بندہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں، اور کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابو حارثہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگ یہ بات مان لو کہ ان کا باپ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی کا باپ کوئی انسان نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کا باپ خدا ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باپ بھی کوئی دنیا میں نہیں ہے، بی بی حوا کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو جب اس میں حضرت نبی کریم سے ارشاد فرمایا کہ اس میں تعجب کی کون سی بڑی بات ہے کہ جب کوئی اگر کسی کا انسان باپ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا باپ اللہ تبارک و تعالی ہی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس پیغمبرانہ طرز عمل کو دیکھ کر، گفتگو کو دیکھ کر
ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں مباہلہ کر لیتے ہیں، کل کا ایک دن مقرر کر لیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ابو حارثہ جب اپنے اشراف کے اندر گیا، اس نے کہا کہ میں نے جس طرح گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، حضور نے جس طرح جواب دیے اور انہوں نے بڑی دلیل کے ساتھ بات کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ان کو مباہلہ کا حکم ارشاد فرمایا تو یہ تیار ہو گئے۔ کل کا دن ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اے محبوب جب تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرماؤ کہ او ہم تمہیں بلائیں، اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، وہ ابو حارثہ جب اپنی قوم کے اندر گیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، آپ ان سے مباہلہ نہ کریں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اور واپس اپنے ملک چلتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی انگلی مبارک کو پکڑا ہوا ہے۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے آ رہی ہیں، حضرت علی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ نجران کے 14 لوگ بھی چل رہے ہیں۔ ابو حارثہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اگر پہاڑوں کو بھی بولیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، ہم ان سے مباہلہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، بس آپ ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم اسلام قبول کرو، نہیں تو پھر ہمیں آپ کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے دین پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ چلیں ہم اپنے دین پر رہتے ہیں، آپ ہمیں اپنے دین میں رہنے دیں اور اپنے ملک میں بھی ہمیں رہنے دیں، ہم آپ کو سال کے اندر ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال 1000 کپڑوں کے سوٹ آپ کو دیا کریں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ان کے حضور نے سنی تو حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، حضور نے ان کو جانے دیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج یہ لوگ بچ گئے ہیں، اگر یہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو ان کی پورے شہر کے اندر آگ لگ جانی تھی اور یہ سب لوگ جل کر ختم ہو جاتے، یہ خنزیر بن جاتے، اور وہاں کے پرندے چرندے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب کو آگ سے جل کر بھن جاتی اور ان کا نشان تک نہ رہتا۔ تو یہ پھر یہ چلے گئے۔ اس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ظاہر ہوئی۔ حضور ویسے بھی سچے ہیں، میرے آقا نے کبھی کوئی غلط بات یا جھوٹ نہیں بولا۔ اور باقی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، وہ اس مباہلہ میں تشریف نہیں لائی اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں تشریف فرما نہیں تھی، وہ فوت ہو گئی تھی، سب کی سب اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ اس وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ نہیں لا سکے۔ جو موجود تھی سیدہ خاتون جنت اور آپ کی اولاد اور سیدہ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بیٹی ہے باقی بیٹیاں نہیں ہیں، تو یہ ان کا جواب ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور وہ باقی 3 دنیا سے رخصت فرما گئی تھی مباہلے کے وقت۔ اس وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ نہیں لائے، سیدہ خاتون جنت اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے شوہر کو ساتھ لے کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ اکرام، اہل بیت، اولیاء اکرام، ان سے مباہلہ اور ضد بازی نہیں کرنی چاہیے۔
اگر یہ بد دعا دے دیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم سے محبت، اولیاء اکرام سے محبت، صحابہ اکرام سے محبت، اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، ان کا ادب نصیب فرمائے۔ قرآن پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں پھر اس کے ساتھ تفسیر بھی مختصر سمجھیں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل بیت اصحاب اکرام کا دامن نہ چھوٹے ہمارے ہاتھ سے۔ یہ ایک ہی مسلک ہے اہل سنت والجماعت، حنفی بریلوی ہماری نسبت ہے، اصل ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت ہی ہے۔ یہ ایسا مسلک ہے الحمدللہ کہ انہوں نے اہل سنت نے اصحابہ اکرام علیہم رضوان کا دامن بھی پکڑا ہوا ہے اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑا ہوا ہے۔ جو انشاءاللہ اہل سنت میں آ جائے گا وہ اہل سنت کے ذریعے اہل بیت اور صحابہ اکرام کے دامن کو پکڑے گا اور ان دونوں کا دامن حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، پھر حضور اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔